بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین، یہ ربیع الثانی شریف ہے اور اس میں حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہے۔ اس لیے اس مہینے میں کل عالم اسلام میں جتنے بھی صحیح العقیدہ لوگ ہیں وہ حضرت غوث الثقلین کا دن مناتے ہیں۔ اکثر بیشتر اس بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے کہ بتاؤ یہ جو دن مناتے ہو تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے، اور فتویٰ دیتے وقت بغیر شرعی دلیل کے فتویٰ دینا منع ہے۔ تو پھر اس کے لیے جو کام بھی آپ کرنا چاہیں اس کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت ہونا چاہیے کہ آپ کہہ سکیں اس وجہ سے میں یہ کام کرتا ہوں۔ ایک تو یہ بات اصول کلیہ میں سے ایک اصل ہے، یعنی ایک ایسا پرنسپل جو ہر جگہ اپلیکیبل ہے، وہ کیا ہے؟ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ جس چیز کو مومن اچھا سمجھیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اچھی ہوتی ہے۔ تو چونکہ پوری روئے زمین پر کوئی بدعقیدہ آدمی یہ دن نہیں مناتا، جتنے مبارک دن ہیں برکت والے ایام ہیں ان کو نہیں مناتا، سب اچھے عقیدے والے لوگ مناتے ہیں، تو اس قاعدے کے تحت اس کا جواز یہاں سے پیدا ہو جاتا ہے۔ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ جس کو مومن اچھا سمجھے وہ چیز اچھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے بیع تعاطی کا، دست بدست لینا دینا۔ کیلے کی پھلیاں لیں فوری طور پر پیسے دے دیے، انگور لیا فوری طور پر پیسے دے دیے، تنور سے روٹیاں لیں فوری طور پر پیسے دی، اس کا نام ہے بیع تعاطی، دست بدست لینا دینا۔ یعنی ایک طرف وہ چیز ببی جو ہے جو بیچی جا رہی ہے وہ دی جا رہی ہے اور دوسری طرف سے اس کا معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے متعلق کہتے ہیں نہ یہ قرآن سے ثابت ہے نہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس کا جواز کیا ہے؟ اس کا جواز کہتے ہیں ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ جس چیز کو مومن اچھا سمجھے وہ چیز اچھی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کے دن منانا یہ اچھے لوگوں کا کام ہے اور وہ اس کو اچھا سمجھ کے مناتے ہیں۔ آپ کا دل اور میرا دل یہ نہیں چاہتا جس وقت میں دنیا سے چلے جاؤں تو کسی بہانے کو ایصال ثواب مجھے بھی کرے، میرا بھی ذکر اچھائی سے کرے، کیونکہ اس کی ایویڈنشری ویلیو ہے۔ قیامت کے میدان میں یہ شہادتیں تلیں گی کہ فلاں فلاں بندے نے اس کو اچھا کہا ہے۔ تو قیامت کا جو دارالعدالت ہے وہ شہادتوں کی بنیاد پر کوئی فیصلہ دے گا۔ تو جس کے بارے میں ہر موسم میں ہر سال میں ایک معین دن پر یا کئی دن اس کے لگا کے اس کا اچھائی سے ذکر کرتے ہیں، اس کی نیکیاں بیان کرتے ہیں، تو اس کی بھی قیامت کے میدان میں ایویڈنشری ویلیو ہے۔ یعنی اس آدمی کو بدلہ ملنے میں، جزا ملنے میں، نجات حاصل ہونے میں ان باتوں کو دخل ہے۔ یعنی یہ کام
جو کیا جا رہا ہے یہ بے نتیجہ نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ ہے، اور اس کا اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی دلائل النبوت کے اندر ہے کہ کوئی بندے ایسے کہ مرتے وقت ان کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں تھا، جب اٹھیں گے تو پہاڑوں کے برابر ان کے اعمال ہوں گے، کا جو پیچھے ان کا ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں وہ ثواب جمع ہوتا رہتا ہے۔ اور اس عقیدے کی تردید ہوتی ہے کہ ایک کے عمل کا دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ امام ابو نعیم ان کی دلائل النبوت، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بڑے افاضل صحابہ میں سے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ مر جاتا ہے تو وہ کرام الکاتبین ان کی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا کہ اب تم فارغ ہو گئے ہو آرام سے سو جاؤ، یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ ان کی ڈیوٹی لگتی ہے، ایک اس مرحوم کے پائنتی کی طرف کھڑے ہو جاؤ، دوسرا سرہانے کی طرف کھڑے ہو جاؤ، اور ایک پڑھو سبحان اللہ، دوسرا پڑھو الحمدللہ، ایک پڑھو لا الہ الا اللہ، دوسرا پڑھو اللہ اکبر، اس طرح ذکر کا سلسلہ جاری رکھو۔ تو وہ پھر کس کو دیا جائے، کس کے نام اعمال میں درج ہوگا؟ کا صاحب مزار کے نام اعمال میں درج ہوگا۔ کام فرشتوں کا ہے لیکن درج مرد مومن کے نام اعمال میں ہوتا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، بندہ مر جاتا ہے لیکن وہ جو روحانی ڈپارٹمنٹ ہے بدستور ورک کرتا ہے، ان کے ہاں کوئی چھٹی نہیں ہوتی، روزانہ پابندی کے ساتھ فرشتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوا جو حدیث کی روح سے آپ کو میں نے سنایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس کو مومن اچھا سمجھے وہ چیز اچھی ہوتی ہے، جس کو مومن برا سمجھے وہ چیز بری ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اس کو قانون کہتا ہے ویجیلنس آف پیپل، لوگوں کی گرم نگاہی، کوئی برا کام دیکھو تو کنڈیم اس کو ضرور کرو، کیونکہ اگر تم کنڈیم نہیں کرو گے تو وہ برائی آئندہ پرورش پائے گی، جو بھی آدمی عمل میں آئے گا وہ اس طرح کی برائی کرے گا۔ تو آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ اگر اس کو اپنے قوت بازو سے روک نہیں سکتے تو کم از کم زبان سے اس کو برا کہیں، یا کم از کم نفرت کا سا چہرہ بنا لیں تاکہ اس کو کرنے والے کو پتہ چلے کہ میرے اس عمل کو کسی نے پسند نہیں کیا۔ اس سے آپ دیکھیں گے سوسائٹی میں روزانہ کی سرگرمیوں میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ فذلک اضعف الایمان۔ جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے چاہیے کہ اس کو قوت بازو سے روکے، اگر وہ اپنے قوت بازو سے اسے روک نہیں سکتا تو پھر اسے زبان سے ضرور برا کہے۔ اگر وہ اتنا کمزور آدمی ہے کہ زبان سے برا کہے تو اس وقت کی مزاحمت برداشت نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے دل سے نفرت ضرور کرے اور اس کا چہرہ بتائے کہ یہ بات اس کو اچھی نہیں لگی۔ 3 گھنٹے ٹی وی کے پاس بیٹھ کے ننگے فوٹو دیکھتا چلا جائے، وہ کہے گا مجھے اس سے نفرت ہے، یہ کون تسلیم کرے گا؟ معلوم ہے ان برائیوں کو سوسائٹی پسند کر رہی ہے جن سے وہ روکنا پسند کرتی ہے۔ جن چیزوں سے روکنا پسند کرتے ہو ان کو ٹی ویوں پر بھی مت دیکھو، اس سے نیکی کو قوت ملے گی اور برائی کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ جب ادھر ادھر دیکھتے ہو لوگ لوگوں کی عزت لوٹتے ہیں اور اس وقت آپ تماشائی بن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کیا؟ اس کو اسلام نے کہا یہ بڑا بے ایمانی کا کلمہ ہے، یہ ایک مسلمان کی بولی نہیں ہے۔ مسلمان کی بولی یہ ہے کہ وہ اس بدی کو
اپنے قوت بازو سے روکے، بھئی جو ساتھی پیچھے آتے ہیں وہ پیچھے بیٹھ جائیں، آگے گردنوں پر سے پھاند کے آگے بیٹھنا یہ مکروہ تحریمہ ہے، آئندہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جس کو آگے بیٹھنے کا شوق ہے وہ اول وقت میں آئے، جو لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گردنوں پر سے پھاند کے آگے آ کے بیٹھنا مکروہ تحریمہ ہے، انسانیت کی ہتک بھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک پرنسپل یہ سمجھ میں آیا ہے کہ بدی کو روکنے کا طریقہ ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، نگاہوں سے برا سمجھنا۔ تو یہ جو نیک لوگوں کے اعمال کا تکرار ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس نیکی کو پسند کرتے ہیں جو ان میں پائی گئی ہے۔ مثلا حضرت غوث ثقلین رات کو جاگتے 40 برس تک آپ نے عشاء کی نماز کے والے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی ہے، اور 2 رکعتوں میں پورا قرآن مجید ختم کیا، 15 پارے پہلی رکعت میں، 15 پارے دوسری رکعت میں۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پوری زندگی جو 40 سال گزرے ایسے گزرے ہیں کہ جن میں آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ رات سو کے گزار لیں، نہیں، پوری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر 15 پارے پہلی رکعت میں، 15 پارے پچھلی رکعت میں پڑھ دینے اور ذکر الہی میں گزار، رات کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھنا۔ اس پر وہ صوفیہ جو کہتے ہیں کہ تہجد کے لیے رات کو جاگنا ضروری ہے، ان کا قول ضعیف ہے اور مرجوع ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ سے زیادہ فقہ جاننے والا تو کوئی نہیں ہے۔ تو اگر ان کا اپنا عمل یہ ہے کہ وہ 40 سال تک اس کو نیکی سمجھ کے رات والے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتے رہے، تو اس کے بیان کرنے سے لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، اچھے کام کریں۔ اس وجہ سے ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا ذکر اچھائی سے ہوتا ہے۔ یہ تو حدیث کا پہلو ہے۔ قرآن کا پہلو یہ ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کے بھیجا۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، یہ ان تفسیریہ ہے، بیان کرتا ہے، جس کا مطلب یعنی ہم نے اس کو اس لیے بھیجا کہ اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف لا۔ معلوم ہوا اچھے لوگوں کے کارناموں کو ذکر نہ کرنا یہ اندھیرا ہے، ان کے کارناموں کو اجاگر کرنا، اس سے سوسائٹی کو تبلیغ ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، ترغیب ملتی ہے کہ ہمیں بھی اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ دنیا میں کوئی ہمیں بھی اچھائی کے ساتھ یاد کرے، اور مرنے کے بعد کسی کا اچھائی سے یاد کرنا اس کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، اے مولا کریم وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، مولا کریم پچھلے لوگوں میں میرا ذکر اچھائی سے چھوڑیو۔ جس کا مطلب یہ ہے سامنے تو ہر آدمی کسی دوسرے کی تعریف کرتا ہے، اس کی برائی نہیں بیان کرتا، لیکن جو پیٹھ دیتا ہے تو اسی وقت کہتے ہیں یہ بڑا بے ایمان آدمی ہے۔ تو پیٹھ کے پیچھے اچھائی کا بندوبست کرنا، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ کوئی اچھا کام کرے، جیسے یہ جس دارالعلوم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں یہ جو سنگ مرمر لگایا ہے اور دوستوں نے لگایا ہے، یہ جو بیچ میں چمکتی ہوئی پٹی ہے یہ اور دوستوں نے لگائی ہے، یہ جو اس وقت آپ ہیٹنگ محسوس کر رہے ہیں یہ اور دوستوں نے ہیٹنگ لگوائی ہے، ہیٹر چل رہے ہیں، لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو کارپیٹ ہے اور دوستوں نے ڈالا ہے۔ تو اس ذریعے سے ان کا ذکر اچھائی سے چل رہا ہے۔ کوئی نہیں کہے گا یہ جیسے مسلح ڈلوائے ہیں یہ بڑا بے ایمان آدمی ہے، یہ جس نے سنگ مرمر لگایا یہ بڑا بددیانت آدمی ہے۔ جب کوئی اچھا کام کرو گے تو پیٹھ کے پیچھے اس کو اچھا کہا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ضرورت تھی کہ مولا کریم کو جب میرے بعد میرا اچھائی سے ذکر کرے، تو اس سے یہ بات نکلتی ہے اگر پیغمبر اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے، میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ جس آدمی نے آگ کے شعلوں پر بیٹھ کے رب کو راضی کیا ہے وہ کہتا ہے میرے بعد اچھائی سے میرا ذکر ہو۔ جس آدمی نے اپنے بیٹے کی حلق پہ چھری رکھ کے رب کو راضی کیا ہے وہ کہے مولا کریم پچھلے لوگوں میرا ذکر اچھائی سے چھوڑیو۔
جس آدمی نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے، پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام نے کی تھی، دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، تو کعبے کی تعمیر کا معمار جس نے کبھی معمار کا کام، بلڈر کا کام نہیں کیا، لیکن اللہ کی رضا کے یہ بلڈر کا کام کیا ہے، وہ کہتا ہے مولا کریم پچھلے لوگوں میں میرا ذکر اچھائی سے چھوڑ۔ جیسا ہمیں بہت سارے اساتذہ نے پڑھایا ہے، آج رات میں فاتحہ پڑھ رہا تھا تو اپنے اساتذہ کے نام لیے جنہوں نے کبھی مجھے پڑھایا تھا، اب وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے اعمال کا نامہ کھلا ہوا ہے، اس کے وہ اندر اندراج ہو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اذا مات رجل انقطع عمله الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ اور علم ينتفع به اور ولد صالح يدعو له۔ یہ بخاری کی بھی حدیث ہے، اس کے مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور مشکات شریف کے اندر جو خلاصہ حدیث کہلاتا ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کا نام اعمال کلوز ہو جاتا ہے۔ تین صورتیں ایسی ہے، بندہ مر جاتا ہے، نام اعمال اس کا زندہ رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، اس کے سانس ختم ہو گئے، نام اعمال میں نیکیاں درج ہو رہی ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے سبھی دوستوں کو؟ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ اس جوان کی زبان ہے جس نے عرش پر بیٹھ کے رب سے باتیں کی ہیں، جس آدمی کی انگلی کے اشارے سے چاند ٹوٹا ہے، جس کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج واپس ہوا ہے، یہ اس پاک ذات کے بول ہیں۔ آپ نے فرمایا جو آدمی مرتا ہے اس کا نام اعمال کلوز ہو جاتا ہے، تین صورتوں میں نام اعمال کھلا رہتا ہے۔ وہ کیا کیا تین صورتیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس آدمی نے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا ہو، جیسا یہ مسجد دارالعلوم بنا ہے، اب مجھے نہیں پتا کئی ہزار آدمیوں نے اس کے اندر اپنی کنٹریبیوشن کی ہے، کوئی یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ ایک دن کا صدقہ نہیں ہے، ہر جمعے پر لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، ہر میلاد النبی کی تقریب اس میں منائی جائے گی، ہر 11ویں کا دن اس میں منایا جائے گا، محرم کی 10ویں جس کو سرکار نے بھی پسند کر کے روزہ رکھا ہے، 10ویں محرم بھی بنائی جائے گی۔ تو یہ تمام کسی جگہ جا کے بند نہیں ہوتے، چلتے ہی رہیں گے، اس لیے اس کا نام ہے صدقہ جاریہ۔ اچھا، ایک صدقہ جاریہ کے ذریعے سے اس کا نام ہے اعمال جاری رہے گا۔ آج کے اس جمعے میں کتنے نمازی ہیں جتنے سب کو مل کے ثواب ہوگا، ان دوستوں کو اللہ قبول فرمائے جنہوں نے اس میں کنٹریبیوشن کی ہے، ان کو ان سب کے برابر اکیلے ہر ایک آدمی کو الگ الگ ثواب جائے گا۔ لیکن اسلام کے اندر عقیدہ ہے ثواب بانٹا نہیں جاتا، پورے کا پورا، کسی کی کٹوتی کر کے کسی کو نہیں دیتے، بلکہ اس کو ایک قرآن مجید پڑھ کے کروڑ آدمیوں کو بخشا گیا، کروڑ آدمی کو ایک ایک قرآن کا ثواب ملا ہے اللہ حاضر قیاس۔ یہ حدیث کا پہلے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو رب کہتا ہم نے اس کو بھیجا، لیکن اس کو کہا کہ تو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لا، معلوم ہوا کہ دنیا سے گئے ہوئے بزرگوں کو اچھائی سے ذکر نہ کرنا یہ اندھیرا ہے، اور ان کا ذکر کرنا اس سے معاشرے میں روشنی آتی ہے، بیداری آتی ہے، صحت عقیدہ ہوتا ہے اور شوق عمل پیدا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اکیلے ہی آگ میں چھلانگ لگائی تھی، لیکن یہ منظر جب عالم خیال میں اس کو ویژولائز کرتا ہے، اس کا تصور کرتا ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے کہ ایسا بھی کوئی گرا ہے رب کو یاد کرنے کا، جب اس کو راضی کرنا ہو کبھی آگ پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اور واقعی یہ محبت کی دنیا الگ دنیا ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو اللہ کریم نے کہا لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لا۔ پورے قرآن میں ظلمات جمع استعمال ہوا ہے،
نور واحد استعمال ہوا ہے. قد جاءکم من اللہ نور، انوار نہیں کہا. قرآن مجید میں جا بجا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے. نور ہمیشہ واحد استعمال ہوا ہے. ظلمات جمع استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب اندھیرے بے شمار ہیں لیکن روشنی ایک ہی ہے، مدینے والی سرکار کی. یہ معنی. تو فرمایا کہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لا اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلا. اللہ کے دن کون سے ہیں؟ کہ جن دنوں میں اللہ کی طرف سے اپنے دوستوں پر مہربانی ہوئی اور دوستان خدا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کیا گیا، عذاب الہی آیا. اس کی مثالیں، مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو منظور ہوئی. تو پھر اس تاریخ بہت بڑا مسئلہ طے ہوا ہے نا کہ 300 برس سے کچھ اوپر زمانہ توبہ کرتے رہے، توبہ منظور نہ ہوئی. آخر پیغمبر پاک کے وسیلہ جلیلہ سے، جس کو فتلقى آدم من ربہ کلمات میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر الدر المنصور فتلقى آدم من ربہ، اس کی تفسیر میں لکھا. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رب کی بارگاہ میں سوال کیا، مولا کریم پیغمبر پاک کے وسیلہ جلیلہ سے میری توبہ منظور فرما. تو 300 برس کے بعد جو مسئلہ حل ہوا، وہ دن تو بڑا اہم ہے. اور اس دن یزید پر نئی پھٹکار پڑی، شیطان پر نئی پھٹکار پڑی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے پر رحمتوں کی برسات ہوئی. تو وہ دن برکت والا بن گیا. نوح علیہ السلام کا جب بیڑا تیرا تو آپ جو 945 برس واز کرتے رہے، دنیا کو یہ بتاتے رہے اللہ کو ایک سمجھنا یہ دین ہے، کسی کو اس کا شریک نہ بنانا یہ دین ہے، سارے رسولوں اور نبیوں کو تسلیم کرنا یہ دین ہے، اور بدکاری کرنا یہ حرام ہے. اپنی بیوی کے ساتھ جوڑے کی زندگی گزارنا یہ واجبات شریعہ میں سے ہے. اور یہ جو واز انہوں نے کیے تھے اس کے فیصلے کا دن تھا. ایک ایسا دن آیا کہ تنوری میں سے پانی ابھرا. تنوری کو پانی کی جگہ ہے. اگر کسی دلدل سے پانی ابھرتا، اگر سمندر میں فلڈ آتا، اس کا پانی باہر آ جاتا، پھر تو آدمی سمجھ سکتا تھا یہ موسمی اثرات کی وجہ سے ہوا. کہ وہاں سے پانی نکالیں گے جہاں سے پانی کو نکلنے کی عادت نہیں ہے. آج ہم نے اپنے دوست نوح علیہ السلام کو سرخرو کرنا ہے. جتنے ان کے دشمن ہیں وہ اپنی تعداد سے بھی فخر کرتے ہیں، ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کے غضب کے مقابلے میں تعداد کوئی جواز نہیں ہے، تعداد کوئی جواب نہیں بنتا، تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی وہ بولی جو 945 برس بولی، آج اس کے سچا ہونے کا دن ہے. یہ دن پھر اس کو یہ بھی 10ویں محرم ہے. جس دن ابراہیم علیہ السلام پر نار گلزار ہوئی یہ بھی 10ویں محرم ہے. جس وقت حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 84 برس یا اس سے کچھ کم و بیش برسوں کے بعد، وہ بھی 10ویں محرم ہے. اور یہ بات معمولی بندے نے نہیں لکھی. علامہ بدر الدین عینی، آپ کی عمدۃ القاری شرح بخاری اور عاشورہ پر بحث ہے ان کی، اس کے اندر یہ سب تاریخیں لکھی ہوئی ہیں. تو اس سے پتہ چلا یہ بڑا برکت والا دن ہے. اس کا منانا ایک تو اللہ کے بندوں کی سرخروئی ثابت ہوئی، دوسرا اللہ کے بندوں کے، اللہ کے خاص بندوں کے جو منکر ہیں ان کو ذلیل و خوار کیا گیا. آل اللہ کی سچائی واضح ہوئی، اور آل اللہ اور انبیاء اللہ کے منکرین جو ہیں ان کی پٹائی ہوئی. اس وجہ سے اس دن کو مبارک سمجھا گیا ہے. تو انشاءاللہ العزیز خیال تو یہ تھا کہ یہ جو اتوار آ رہا ہے، اس تاریخ کو جو 11ویں شب ہونے والی ہے، اس کو بدل کے ہم 7 تاریخ والے اتوار کو لے جائیں. لیکن وہ ایسا اس نے اتفاق ہے کہ میں نے پہلے وہ ٹائم کسی دوسرے کو دیا ہوا ہے، وہ اشتہار چھپے ہوئے ہیں لیکن میرے ذہن میں نہیں تھا. تو یہ جو اتوار آ رہا ہے، اس اتوار کو شام کے بعد
इंशाअल्लाह वो मजलिस मुलाकात होगी। जो ये न्यू ईयर ईव होती है वो मुसलमान भी उसमें इस तरह शरीक होते हैं कि शायद ये कुर्बानी वाली ईद है या ये रमज़ान वाली ईद है। काफरों की तकरीबात में शरीक होना ये हराम है, इसलिए कि ये उनके मजहबी इम्तियाजी निशानात हैं, उनमें शरीक होना ये बहुत बड़ी ऐबदार बात है। ये जो दो ईदें हुआ करती थी मदीने शरीफ में, एक मेरगान और एक नौरूज़, इन मौसम बहार का पहला दिन या मौसम ख़ज़ां का पहला दिन, ये दो ईदें होती, ये ईरानियों से उन्होंने ली थी, क्योंकि अरब शरीफ में कोई बाज़ाब्ता तहज़ीब व तमद्दुन नहीं था, इसलिए उनके यहाँ कोई मुस्तकिल ज़ाब्ता नहीं था, तो ईदें फिर ईरानियों के मुताबिक बनाया करते थे। ये बात आगे दोस्तों को बता चुका हूँ। जो अगली सवों में आके बैठना चाहते हैं वो पहले आएँ, पीछे आगे आके बैठना ये मकरूह तहरीम है। जिनकी गर्दनों से ऊपर से फांद के आते हैं ना, उनका दिल बड़ा ज़ख्मी होता है। कभी मैं भी सफ़ों में इस तरह बैठा होता था, हमारे ऊपर से कोई गुजर के जाता था तो हमारा दिल कहता था हमें इन्होंने इंसान नहीं समझा हुआ। ये बात आइंदा याद रखनी, आज तो गुजर गई है, आइंदा याद रखनी है। तो मैं अर्ज़ करूँ, इस तरह ये जो दिन है अल्लाह के दिन, मसलन जिस तारीख फ़िरौन को रब ने डबोया और मूसा अलैहिस्सलाम को बमै कौम के निजात अता फरमाई, उस तारीख हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम और उनके साथी रोज़ा रखा करते थे। हज़ूर जिस वक्त मदीने शरीफ गए, बुखारी के मतन के अंदर एक बाब सियाम ततव्वु, नफली रोज़े का दिन, वो बताया 10वीं मुहर्रम थी। सरकार ने पूछा वो क्यों रखते हो रोज़ा? उनका उस तारीख अल्लाह ताला ने हमें मूसा अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से निजात अता फरमाई और फ़िरौन के साथियों को अल्लाह ताला ने हलाक फरमाया। ये अल्लाह ताला की नेमत का दिन है कि अल्लाह के दोस्तों पर नेमत की बरसात हुई और अल्लाह के दुश्मनों को जलील व खार किया गया। इसी तरह हज़रत गौस सकलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत का दिन जो है, दुनियाए इल्म व मोहब्बत और मारिफत में एक धूम मच गई कि कोई दूल्हा आ रहा है, ये किसी की आमद का दिन है। फिर उसके वक़िया वाक़यात इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो एतवार आ रहा है, इस रात को आपकी खिदमत में अर्ज़ किए जाएंगे। लेकिन ये बड़ा इम्तिहान का दिन है। पिछले सालों में हमने ये तजुर्बा किया है कि जब ये ईद होती है तो फिर तमाम नौजवान पता नहीं किस मकसद के लिए उस खेल तमाशे में शरीक हो जाते हैं। ये आपकी गैरत का इम्तिहान होगा कि आप सब दोस्तों समेत उस दारुल में तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह वालों की बातें सुने कि अल्लाह वालों ने किया क्या है और उनकी वजह से पूरी मिल्लत पर मेहरबानी किस तरह हुई है। ये वो शख्स है जिसके कहे से रब ने मुर्दे ज़िंदा किए, और ये अकेले आदमी की बात नहीं। इमाम इब्न हजर मक्की ने अपने फतावा हदीसिया में लिखा है कि जो मुर्गी का ज़िंदा करना है ये अमर मुतवातिर है। इंशाअल्लाह इस मसले पर गुफ्तगू करेंगे उस तारीख जिस वक्त आप लोग आएंगे, और उसमें एक नौजवानों की दिलचस्पी के लिए अंग्रेज़ी की भी 2 तकरीरें होंगी। एक बोली निसार साहब को कह देना, वो भी तकरीर करेंगे अंग्रेज़ी में। एक ये बच्चा हमज़ा जो है ये तो PhD कर रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ये भी अंग्रेज़ी में तकरीर करेगा। फिर इनके बाद मैं भी अंग्रेज़ी में तकरीर करूँगा, क्योंकि अंग्रेज़ी जो मज़हब में बोली जाती है वो नौजवानों को बहुत कम आती है, उसके तराजम इनके जहन में नहीं होते, तो मैं उसको अपने तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि एक बच्चे को लोगों की बातें समझ नहीं आती तो माँ उसको लोगों की बातें समझाती है, इसी तरीके से ये मेरे पास दोस्त जो आते हैं ना, ये मेरे रूहानी फर्जंद हैं। इनकी बोली को मैं समझता हूँ, मेरी बोली को ये समझते हैं। जो कुछ दोस्तों ने कहा होगा वो मैं अपनी बोली में अंग्रेज़ी के अंदर वो इनको बातें समझाऊँगा। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप भारी तादाद में तशरीफ़ लाएँगे, और लंगर वाले दोस्तों को ये दरख्वास्त है कि आप अल्लाह का नाम लेके जितना बेहतर से बेहतर खाना तैयार कर सकते हैं, खा कितना भी ख़र्चा होगा अल्लाह के फजल से वो मैं पे करूँगा। लेकिन आपकी ड्यूटी ये होगी कि बहुत अच्छे इंतज़ामात करें, दोस्तों के अच्छी तरह तवाज़ो करें। इसी तरह हम दीनी मालूमात के लिए
تمام دوستوں سے درخواست کریں گے کہ کوئی کچی بات کسی کے سامنے نہ کی جائے، اگر کچی کی گئی تو پھر میں اس کا رد کر دوں گا۔ تو اب میں بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، خاتمہ سچے دین پر فرمائے۔